बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, शहादत अदालती कार्रवाई की रूह है। इस हवाले से हम कुछ गपशप लगा रहे थे। एग्जामिनेशन इन चीफ और उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद तीसरा मरहला री एग्जामिनेशन का आता है। आर्टिकल 132 क्लास 3 कानून शहादत आर्डर 1984 इस बात की वजाहत करता है किसी गवाह के बयान के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान गवाह से कोई सवाल किया गया मगर गवाह उस सवाल की अगर वजाहत नहीं कर सका या बयान में कोई अहम हिस्सा जिसके बगैर उस केस का फैसला नहीं किया जा सकता, देन उसी गवाह से उस मुतलका सवाल या उस मुतलका फैक्ट से मुतलका दोबारा बयान लेना जो है वो री एग्जामिनेशन कहलाता है। और अगर री एग्जामिनेशन के बयान में कोई नई बात सामने आ जाती है तो फरीक सानी जो है उसको हक हासिल है कि वो उस बयान पर क्रॉस एग्जामिनेशन कर सके। री एग्जामिनेशन में सबसे अहम बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ अदालत की डिस्क्रिशन पे होता है कि वो री एग्जामिनेशन के लिए इजाज़त दे, जबकि एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन पार्टीज का राइट होता है। री एग्जामिनेशन राइट नहीं है बल्कि डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है। कोर्ट मुतमईन हो जाती है तो इजाज़त दे सकती है। जहाँ तक री एग्जामिनेशन का ताल्लुक है स्कोप का, तो गवाह का बयान करवाना जिस तरह से एग्जामिनेशन इन चीफ जो है वो एक लिमिटेड स्कोप रखता है, इसी तरह री एग्जामिनेशन जो है वो एक लिमिटेड स्कोप रखता है और एक महदूद दायरा जो प्लीडिंग से मुतल्लिका है उस केस की, उस मखसूस दायरे के अंदर रहते हुए, प्लीडिंग्स के अंदर रहते हुए री एग्जामिनेशन का बयान रिकॉर्ड करवाया जाता है। और री एग्जामिनेशन में अगर कोई नई चीज सामने आ जाती है तो दूसरा फरीक उस पर क्रॉस एग्जामिन कर सकता है और ये क्रॉस एग्जामिन करना उसका बेसिक राइट है। और अगर उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं किया गया देन शहादत मुकम्मल नहीं होती। याद रखिएगा कि री एग्जामिनेशन एक मशरूत हक है जो सिर्फ कोर्ट की इजाजत से ही इस्तेमाल हो सकता है, उसके अलावा नहीं। अलबत्ता एक ट्रायल कोर्ट री एग्जामिनेशन के लिए किसी गवाह को खुद भी या किसी फरीक की एप्लीकेशन के ऊपर तलब कर सकती है, लेकिन री एग्जामिनेशन के लिए तलब करने जो है वो स्पेसिफिक सरकमस्टांसिस के तहत होना चाहिए और मामला वाज़ेह होना चाहिए कि शहादत में ये हिस्सा रह गया, बयान में ये हिस्सा रह गया या क्रॉस के दौरान में इस बात की वजाहत नहीं हो सकी। और जब तक उस मखसूस फैक्ट की वजाहत न की गई उस वक़्त तक इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं हो सकते, शहादत की मुकम्मल नहीं हो सकती। देन अदालत री एग्जामिनेशन के लिए आज खुद या किसी फरीक की एप्लीकेशन पर किसी गवाह को री एग्जामिनेशन के लिए तलब कर सकती है।
इस हवाले से अगर हम एक सेटल्ड प्रिंसिपल जो ड्रॉ किए गए थे उसके लिए साइटेशन देख सकते हैं 1998 MLD पेज 678 के अंदर। क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर सजेशंस दी जाती हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरानिए में फरीक को ये हक, पार्टी को ये हक होता है कि वो गवाहान जिसको वो क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं चंद ऐसे सवालात सजेशन में दें कि वो उनके सवालों का जवाब यस नो में दे, और इन सजेशंस को उस वक्त इस्तेमाल में लाया जाता है जब कोई गवाह किसी फैक्ट के ऊपर इसरार करे और दूसरा फरीक क्रॉस एग्जामिनेशन में उसे कहे कि आप ये गलत बात कर रहे हैं, या वो सवाल को इस शक्ल में पुट करे कि गवाह उसका जवाब यस नो में देने पर मजबूर हो जाए। बाज़ औक़ात, बल्कि अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि कोई फरीक अपना पूरा केस गवाहान पर सजेशंस और लीडिंग क्वेश्चंस के ज़रिए पुट करते हैं और इनका जवाब ना में आता है, मगर अपना केस साबित करने में वो पार्टी समझती है कि आसानी हो गई है। क्रॉस एग्जामिनेशन में बाज़ औक़ात सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि सजेशन ना देना आपके केस को कमज़ोर कर देता है, हत्ता कि ट्रायल कोर्ट किसी फरीक के मौक़िफ़ को सिर्फ इस वजह से एक्सेप्ट नहीं करती कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरानिए में ये जो ख़ास किस्म का मौक़िफ़ था, ख़ास किस्म का जो फैक्ट था, इसके ऊपर किसी किस्म की सजेशन नहीं दी गई है, और चूंकि सजेशन नहीं दी गई इस बात को अदालतें बाज़ औक़ात स्टॉपल बाय कंडक्ट करार देती हैं कि अगर आपने इसको निगेट करना था, कंट्राडिक्ट करना था, देन आपने सजेशन देनी थी। आपने सजेशन नहीं दी है, गोया अब आप स्टॉपल बाय कंडक्ट के तहत उसको भुगतेंगे। और एक दम के से किसी मौक़िफ़ के इख्तियार करने को अदालतें प्रेज्यूम करती हैं कि ये झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि अगर ये फैक्ट वाकई होता तो क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरानिए में इस फैक्ट को अगर सवालात के ज़रिए कंट्राडिक्ट नहीं किया गया तो कम से कम सजेशंस के अंदर ये पुट किया जाता। इसलिए सजेशंस लाजमी तौर पर जिन जिन मामलात को आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आप इनडायरेक्टली उसको सजेशंस में आके कानूनी तकाजे की हैसियत के तौर पर सजेशंस को लें और सजेशंस को पुट करें। इसके पीछे लॉजिक क्या है? अब बात यह है कि हर वो फैक्ट जो सजेशन में पुट किया गया है वो क्रॉस एग्जामिनेशन का हिस्सा है। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि कुछ ऐसे फैक्ट सामने आ जाते हैं कि फैक्ट इन इशू के ऊपर बराह रास्त तो नहीं, लेकिन डायरेक्ट की बजाय इनडायरेक्टली आप अपना टारगेट अचीव करने की तरफ चले जाते हैं। और जब आप डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन पुट नहीं करके उसका जवाब ले सकते, देन आप सजेशंस के जरिए ले सकते हैं, आप लीडिंग क्वेश्चंस के जरिए ले सकते हैं।
اس وجہ سے لیڈنگ کویسچنس اور سجیشنس بہت ہی محتاط طریقے سے آپ کو استعمال کرنی چاہیے. اور لیڈنگ کویسچنس کا بعض اوقات فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس گواہ پہ آپ کراس ایگزامن کر رہے ہیں وہ جلد بازی میں ایسا جواب دے جاتا ہے جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں. اس کو نہیں پتا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے. آپ نے لیڈنگ کویسچن کیا، اس نے فوری یس نو کر دیا، اس نے فوری آگے بات بڑھا دی، آپ کا ٹارگٹ اچیو ہو گیا. یاد رکھیے دوستو کہ ایویڈنس میں کراس ایگزامینیشن ایک ڈبل ایج ویپن ہے. بعض اوقات اگر آپ کراس ایگزامینیشن میں لیڈنگ کویسچنز کرتے ہوئے احتیاط نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ کے اپنے لیے ٹریپ بن جاتا ہے. مثلاً چند دن پہلے کسی گجرانوالہ کی ایک کورٹ میں بڑے لرنڈ کاؤنسل کر رہے تھے. میں بیٹھا اپنے کیس کا انتظار کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ڈیفنس کونسل کمپلیننٹ کے گواہ کے اوپر ایسا لیڈنگ کویسچن کر رہا تھا کہ وہ جو وقوع تھا جرم کا وہ ایڈمٹ ہو جاتا تھا. اب کر وہ لیڈنگ کویسچن رہے ہیں میرے سینئر دوست، لیکن لیڈنگ کویسچن میں وہ خود وقوع ایڈمٹ کر رہے ہیں. اور جب وقوع خود ایڈمٹ کیا جا رہا ہے تو بھائی آپ ڈیفنس کونسل نہیں ہیں بلکہ آپ تو خود اپنے ملزم کو سزا دلوانے والے ہیں. جس طرح بھی یاد رکھیے گا کہ کراس ایگزامینیشن میں لیڈنگ کویسچنز کے حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے. لیڈنگ کویسچن ایک ایسا ٹریپ ہے جس میں آپ نے دوسرے کو لینا ہے، نہ کہ شکاری خود شکار ہو جائے. لیڈنگ کویسچنز کراس ایگزامینیشن میں جب کیے جاتے ہیں اور کراس ایگزامینیشن کے علاوہ ایگزامینیشن ان چیف میں یا ری ایگزامینیشن میں لیڈنگ کویسچن نہیں کیے جا سکتے. کسی قسم کی کوئی سجیشن نہیں آنی ہے ایگزامینیشن ان چیف میں. کراس ایگزامینیشن میں لیڈنگ کویسچنز بھی آئیں گے، سجیشنز بھی آئیں گی. یعنی کراس ایگزامینیشن میں آپ نے ہر وہ ہتھ کنڈا احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے کہ فریق ثانی جس کے خلاف آپ جس گواہ کو کراس ایگزامن کر رہے ہیں اس کی سچائی کو پراگندہ کر دیں، اس کی ایویڈنس کو اپریسیشن کے لیول سے نیچے گرا دیں. پروسیکیوشن اگر آپ ڈیفنس کونسل ہیں تو پروسیکیوشن کے سارے مقدمے کو شیٹر کر دیں. اب جہاں تک لیڈنگ کویسچن کا معاملہ ہے کہ ایگزامینیشن ان چیف یا ری ایگزامینیشن کرتے ہوئے بعض اوقات کچھ کویسچنز کی نوعیت ایسی ہو جاتی ہے کہ ویسے لگتا ہے جیسے وہ لیڈنگ کویسچن ہے. اب لیڈنگ کویسچن ایگزامینیشن ان چیف یا ری ایگزامینیشن میں ٹوٹلی بار ہے، نہیں کیے جا سکتے، پابندی ہے ان کے اوپر. لیکن بعض اوقات ایسے معاملات یا ایسا نیچر بن جاتی ہے کہ اجازت لینا عدالت سے مینڈیٹری ہو جاتا ہے کوئی بھی اس نیچر کا کوئی کویسچن پٹ کرنے کے لیے ایگزامینیشن یا ری ایگزامینیشن میں. تو عدالت بہت محتاط رویے کے ساتھ اجازت دے بھی سکتی ہے اور نہیں بھی دے سکتی اگر مناسب سمجھے تو.
یاد رکھیے دوستوں، لیڈنگ کویشچنز جو ہیں کراس ایگزامینیشن میں ایک لمیٹڈ سکوپ بھی رکھتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کراس ایگزامینیشن میں لیڈنگ کویشچن کر رہے ہیں اور آپ ہر قسم کا لیڈنگ کویشچن کر رہ سکتے ہیں، کیونکہ ڈیورنگ کراس ایگزامینیشن مخالف فریق کسی سوال پر اعتراض کر سکتا ہے، کسی لیڈنگ کویشچن پر اعتراض بھی کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اس اعتراض کا جو فیصلہ ہے وہ عدالت کرتی ہے۔ اگر عدالت اجازت دے گی دین وہ لیڈنگ کویشچن جو ہے وہ پٹ کیا جا سکتا ہے، ادروائز پابندی ہے، نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے اسی وقت اس بات کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کویشچن پٹ ہو سکتا ہے یا نہیں کیا سکتا۔ لیکن ہمارے ہاں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کسی اعتراض پر لیڈنگ کویشچن کے اوپر اعتراض کیا گیا ہے تو عدالت فیصلہ محفوظ کر لیتی ہے اور اس لیڈنگ کویشچن کرنا یا نہ کرنے کا فیصلہ بوقت فیصلہ مقدمہ تک مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ چونکہ کسی کویشچن کے ریلیونٹ ہونے، irrelevant ہونے، ایڈمیسیبل ہونے، انایڈمیسیبل ہونے، معقول ہونے یا اشتعال انگیز ہونے، اس کی نیچر کو ڈٹرمن کرنا جو ہے وہ عدالت کا اختیار ہے، اور عدالت کا فرض ہے کہ وہ ایز سون ایز پاسبل اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن فائنل فیصلے میں بھی ایسے اعتراضات کا فیصلہ نہیں کیا گیا، دین ایسا فیصلہ ان اعتراضات کا جواب دیے بغیر یا ان کو پینڈنگ رکھے بغیر بائنڈنگ نہیں ہے، غیر قانونی ہے، ناقص ہے۔ اس حوالے سے پی ایل جے 1996 سی آر سی پیج 1527 ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں یہ بات جو ہے وہ اچھے انداز سے انٹرپریٹ کرتا ہے۔ دیوانی مقدمات میں کراس ایگزامینیشن میں لیڈنگ کویشچنز جب کیے جاتے ہیں، کوئی ریٹن ڈاکومنٹ، اقرار نامہ وغیرہ لکھا گیا تھا، تو اگر کراس ایگزامن کرنے والا فریق اس گواہ سے اس ڈاکومنٹ کے حوالے سے سوال کرتا ہے تو فریق ثانی کو یہ حق ہے کہ وہ اس وقت اعتراض اٹھائے کہ بھائی پہلے جس ڈاکومنٹ کی بابت آپ سوال کر رہے ہیں اس ڈاکومنٹ کو پہلے عدالت میں طلب کیا جائے، پھر اس ڈاکومنٹ کے اوپر کراس ایگزامن کیا جائے۔ مگر کوئی گواہ کسی ڈاکومنٹ کے بارے میں زبانی بیان دے سکتا ہے جن دستاویزات کے بارے میں دیگر گواہان نے اس سے پہلے بیان دیا ہو، اور وہ بیانات اس مقدمے کے فیکٹ ان ایشو سے ریلیونٹ ہو، لیکن فریق ثانی کے پاس پھر بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ عدالت میں اعتراض کرے کہ پہلے اس ڈاکومنٹ کو طلب کیا جائے۔ اس کے بعد کسی گواہ سے ڈیورنگ کراس ایگزامینیشن اس کا کوئی تحریری یا زبانی بیان جو اس نے کسی کاروائی کے دورانیے میں دیا ہو اس کو دکھایا جائے،
اس بیان کی بابت سوال کیا جا سکتا ہے، اس کو وہ بیان دکھائے بغیر بھی اس سے سوال کیا جا سکتا ہے، اور گواہ اپنے جو سابقہ بیان ہے اس کے بارے میں جو جواب یس اور نو میں دے سکتا ہے، لیکن اگر گواہ سے کسی ڈاکومنٹ کے حوالے سے سوال کرنا ہو تو اس کو ثابت کرنے سے پہلے وہ تحریری بیان گواہ کو دکھا کر کنٹراڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ بھائی پہلے آپ نے یہ بیان دیا تھا، یہ تحریر ہے آپ کی، اب آپ یہ بیان دے رہے ہیں۔ تحریری بیان کی صورت میں تحریر دکھا کے اس کو کنٹراڈکٹ کروا لیں، جبکہ زبانی بیان میں تحریر تو ہے ہی نہیں، لیکن بیان تقابل کروایا جا سکتا ہے، کنٹراڈکٹ کروایا جا سکتا ہے۔ اگر کراس ایگزامن کرنے والا فریق جس گواہ کے اوپر کراس ایگزامن کر رہا ہے اس کے کوئی پریویس سٹیٹمنٹ کو کنٹراڈکٹ کرنے کی نیت رکھتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ ڈیورنگ کراس ایگزامینیشن گواہ کا سابقہ بیان جو اس نے کسی بھی کارروائی کے دوران دیا ہو وہ گواہ کو دکھائے، دین اس کو کنٹراڈکٹ کروائے، اس کی تائید کروائے یا تردید کروائے، اس ڈاکومنٹ کو سامنے لے آئے۔ اس حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں 2004 پی ایل ڈی سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 633 کو، 1996 ایس سی ایم آر پیج 101 کو، 2003 ایس سی ایم آر پیج 1374 ہمیں سپورٹ کرتا ہے، اور 2001 ایس سی ایم آر پیج 424 ہمیں سپورٹ کرتا ہے، 1994 ایس سی ایم آر پیج 65 ہمیں اس بات کی طرف انٹرپریٹیشن کی گائیڈ لائن دے رہا ہے، 1993 پی ایل ڈی سپریم کورٹ آف پاکستان 286 پیج جو ہے وہ ہمیں اس بات پہ انٹرپریٹیشن ہمیں واضح کر دیتا ہے۔ ڈیورنگ کراس ایگزامینیشن اگر کوئی گواہ کسی فیکٹ کے ریلیونٹ کوئی جواب دیتا ہے جو اس کے کسی سابقہ بیان سے مختلف ہو، دین جو فریق ثانی ہے اس کے سابقہ بیان کی مصدقہ نقل اس کو دکھا کر اس کے بیان کو کنٹراڈکٹ کروا سکتا ہے کہ جناب پہلے آپ نے یہ بیان دیا تھا، یہ آپ کا ہی بیان ہے، اب آپ یہ بیان دے رہے ہیں، کنٹراڈکشن آ گئی۔ اس حوالے سے قانون شہادت آرڈر 1984 آرٹیکل 140 ہماری موقف میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دیتا ہے، اور اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2004 پی ایل ڈی سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 633 کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، شہادت عدالتی کارروائی کی روح ہے، اس حوالے سے ہم گپ شپ لگاتے رہیں گے، اور بعض میرے دوست کہتے ہیں کہ ڈیورنگ گپ شپ چائے پینا ان کو اریٹیٹ کرتا ہے، تو میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ بھائی ایزی موڈ میں آپ بھی جب گپ شپ سنتے ہیں، قانون سے متعلقہ ٹاپکس ہیں، تو آپ بھی چائے پئیں، کھانا کھائیں، جو مرضی کریں، اور میں بھی ان ایزی موڈ قانون کو اگر ہم گپ شپ لگاتے ہیں تو ایزی موڈ میں، ادروائز تو لا آف ایویڈنس موٹی موٹی کتابیں تو بڑی پڑھی ہیں بھائی، آپ کی لائبریریز میں بھی ہیں، میری لائبریری میں بھی ہیں۔ قانون کو ہم آسان زبان میں ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں، تو اس حوالے سے باتیں چلتی رہیں گی، باتیں ہوتی رہیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، تھینک یو، اللہ حافظ۔